बड़ी तलबियां। तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी 29 मई को तलब। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। आसिफ जरदारी ने गाड़ियों की सिर्फ 15% अदायगी लिखी। नवाज शरीफ को 2008 में तोशा खाने से गाड़ी दी गई। जिन्ना खादियां गाजरां उन्हां दे पेटे पीड़, ये पीड़ जरूर पैनी है, ये पीड़ जरूर उठनी है। जरूर मेरा एहतसाब होना चाहिए, जरूर साढ़े ना बेंचां दा एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब जिन्ना 3 दफा वजारत उज़मा इस मुल्क दियां इंजॉय कीतियां। शर्म करो, हया करो, सब्र करो। आपने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का अपोजिशन के नारों पर कौमी असेंबली में जवाब। इमरान खान ने जो बात कही, दुनिया अब वहां पहुंच रही है। असद उमर का कौमी असेंबली में खिताब। यहाँ बहुत सारे लीडर सख्त लॉकडाउन पर यकीन रखते हैं। नून लीग का मुल्क में तालीम हाफिज पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। एहसान इकबाल की कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत पर तनकीद। कहा वजीर आज़म अना के कोहे हिमालय पर बैठे हुए हैं। वजीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदर आज इजलास होगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद की सूरत हाल का तकाबुली जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़रा, वजारत सेहत और NDMA हुकाम इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म कोरोना की सूरत हाल पर इजलास के बाद कौम को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत का ईद से कबल महदूद ट्रेन ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में 24 ट्रेन को ऑपरेशन की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए का कहना है कि महकमा रेलवे ने मुसाफिरों के लिए SOPs तैयार कर लिए। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। मुसाफिर मास्क और ग्लव्स के बगैर सफ़र नहीं कर सकेंगे। खाने का सामान साथ लेकर आएंगे। पंजाब हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी पीर से काम की इजाज़त देने का फैसला। सूबाई वज़ीर सनअत मियां असलम इकबाल कहते हैं मुतल्लिका शोबों के साथ SOPs तय कर लिए। उधर सूबे में ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से इजलास आज राजा बशारत के ज़ेर सदारत होगा। पहले मरहले में इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट को इजाज़त मिलने का इम्कान। स्टेट बैंक रवा माली साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मौजूदा मुआशी हालात के तनाजुर में शरह सूद में कमी का इम्कान। मुल्क में इस वक्त बुनियादी शरह सूद 9% है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी की गुंजाइश है। अमेरिका से जिसका ताल्लुक है जिलियड के नाम से, उन्होंने ये दवाई बनाई और इसको तजर्बाती तौर पे इस्तेमाल किया गया। हमारी एक लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी ये बहुत ज़्यादा लीडरशिप दिखाई इसके अंदर, और वो भी जिलियड के साथ उन्होंने इस सिलसिले में इंतजामात किए। इस दवा की जो बनना है वो पाकिस्तान की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में होगी। उसके बाद तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के दौरान इसकी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान 6 से 8 हफ्ते में कोरोना वायरस की दवा तैयार कर लेगा। मुआवन खुसूसी बराए सेहत ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं अमरीकी कंपनी गैलियड ने एंटीवायरल दवाई तैयार करने के लिए पाकिस्तानी कंपनी को इजाज़त दे दी। दवा 127 ममालिक को बरामद भी की जाएगी। रज़ाक दाऊद ने कहा पाकिस्तान इस सतह पर पहुँच गया है कि हम और भी अद्वियात बनाएं। सत्रह से 22 मई के दौरान कराची हीट वेव की लपेट में रह सकता है। पारा 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से डेरा गाजी खान और तौंसा की अहम सियासी शख्सियात की मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब का कल्चर बदल गया, अब इंतज़ामिया के पास कोई नाजायज़ काम लेकर नहीं जाता। लाहौर में पसमानदा इलाकों का वकील बनकर बैठा हूँ।
ہمیشہ کی طرح نون لیگ چور مچائے شور کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں آل شریف اور آل زرداری پاکستان کی سیاست کے ٹی ٹی ماسٹرز کا اعزاز رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری میں گزاری۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی نماز عصر قضا ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور سورج پلٹ کر آ گیا۔ سابق پاکستانی لیجنڈری بلے باز جاوید میاں نے اپنے پوتوں سے امیدیں لگا لیں۔ جاوید میاں نے سوشل میڈیا پر پوتوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی۔ کہا امید ہے یہ بچے مستقبل کے جاوید میاں بنیں گے اور ملک کی خدمت کریں گے۔ اور نامور اداکارہ بشریٰ انصاری نے زندگی کی 64 بہاریں دیکھ لیں۔ بشریٰ انصاری نے کیریئر کا آغاز 1950 کے عشرے میں چائلڈ سٹار کے طور پر کیا۔ آنگن ٹیڑھا، 50-50، امراؤ جان ادا سمیت سینکڑوں ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ صحت کے مرکز ہیں جنہوں نے اس بیماری کا مقابلہ کرنا ہے، جنہوں نے ہسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو 2 پروگرام لانچ کیے جی حکومت نے۔ ایک میں 1 لاکھ صحت کے ورکرز، ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، نرسز کو ٹریننگ دی جائے گی کہ پی پی ایز جو ان کو پرووائڈ کی جا رہے ہیں، جو اکوپمنٹ ان کو دیا جا رہا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ ہماری ڈاکٹرز کو یہ یا پیرامیڈکس کو مرض لگا ہے کیونکہ بس صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ 1 لاکھ ورکرز کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ جو سیریس مریض ہیں وہ آئی سی یو جاتے ہیں، انٹینسو کیئر یونٹ جاتے ہیں۔ 5000 انٹینسو کیئر یونٹ کے ورکرز کی، ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی اسپیشلائز ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اس میں تقریباً 1000 سے زیادہ اس کورس سے گزر بھی چکے ہیں۔ تو ایکوپمنٹ بھی بڑھا رہے ہیں، ڈاکٹرز کی کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بڑھا رہے ہیں، ڈیزیز کی پروجیکشن سامنے رکھ کے آگے چل رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، اس سب سے زیادہ اہم کردار آپ کے، میرے، ڈاکٹرز کے کردار سے بھی زیادہ اہم جو ہے وہ کردار ہے ایک عام پاکستانی کا، ایک پاکستانی شہری کا۔ جب تک ہم حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم پر کرم کیا ہے، دوسرے ممالک کی طرح یہاں پر تباہی نہیں پھیلی، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں بھی نہیں آئے گی۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کچھ لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے، خاص طور پہ کچھ انگریزی کے اخبار والے جو ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کی تو امید جو ہے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہوپ اینڈ پریئر۔ ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رجوع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ بھی کریں۔ اگر ہم ان تدابیر پر عمل کریں گے، سب سے اہم چیز یہ۔ دوسری چیز، ہیلتھ کیئر سسٹم کے بلڈ اپ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا اس کا حصہ جو ہے، جس کو ہم ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا نظام کہتے ہیں، ٹیسٹنگ کی میں نے آپ کو بات کر دی۔ پچھلے اتوار کو میں نے بڑے تفصیل سے دکھایا تھا کیسے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ہاٹ سپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، یعنی وہ علاقہ جہاں پر زیادہ کیسز آ گئیں، جہاں یہ وبا زیادہ پھیل گئی ہے، تو بجائے کہ 22 کروڑ کو بند کر دیا جائے، پورے ملک کو بند کر دیا جائے، سب کی روزگار چھین لی جائے، جہاں پر آپ کو وبا زیادہ پھیلتی نظر آئے اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کر کے فوری طور پر وہاں لوکل مقامی ایکشن لیا جائے تاکہ اس کو وہاں روک دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ سسٹم جو ہم نے شروع کیا تھا، اس پہ 500 سے زیادہ مقامات کے اوپر ایکشن ہو چکا ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ سب ساتھ ساتھ تو چل رہا ہے، معیشت کی سائٹ کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج جو ہے اس کا اعلان کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے بدقسمتی سے تھاس کا جو پیکج ہے، غریب ترین پاکستانیوں کو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، صرف چند ہفتوں کے اندر 144 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے، سوان کو بتاتے ہوئے، کہ ہم تقریباً 100 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں، 80 لاکھ خاندانوں سے زیادہ یہ پیسہ جا چکا ہے۔
حماد اظہر صاحب نے اعلان کیا تھا چھوٹا کاروبار جو کرتے ہیں ان کو بجلی کے بل کے اندر مدد کی صورت میں 50 ارب روپے کا یہ پروگرام ہے.